الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر سور مکیہ میں سے ہے. جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکیہ. گو بعض مفسرین کرام نے ایک قول مبارک یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. لیکن راجح قول جو ہے سلف صالحین کے نزدیک کہ سورۃ والعصر جو ہے یہ سور مکیہ میں سے ہے جو نازل ہوئی ہیں ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس سورت مبارک سے پہلے جو آپ نے سورت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بیان فرمائی تھی تکاثر اور تفاخر کہ لوگ جو ہیں تکاثر اموال میں، اولاد میں اور تفاخر انصاب اور احساب میں اس طرح گرفتار ہیں کہ موت تک اسی میں شامل رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے بھول جاتے، غافل ہو جاتے. اس لیے فرمایا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو مشغول کر دیا، تم لوگوں کو لہو میں اور اسی شغل میں ڈالا گیا کہ اب تم بس اپنے مال کے بڑھاؤ میں اور مال کے جمع میں لگے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی. اس سورۃ العصر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی غفلت سے جگانے کے لیے ایک زمانے کی قسم کھائی اور اس کے بعد پوری دنیا میں یعنی نجات انسانیت کے لیے ایک عظیم نسخہ عطا فرمایا. سورۃ العصر کا فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یعنی یہ عالم تھا کہ جب بھی دو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اکٹھے ہوتے، کہیں ملتے، کہیں مجلس ہوتی، کہیں بیٹھتے، تو وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان دو میں سے کوئی ایک نہ ایک سورۃ العصر کی تلاوت نہ کرے. یعنی یہ سورت مبارک اتنی اہم ہے اور یہ سورت مبارک اتنی مہم ہے اور اس میں اتنی بنیادی اصولوں کا ذکر ہے اور یہ انسانوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے والی اور جگانے والی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تو ان میں سے کوئی ایک نہ ایک جو ہے وہ سورۃ والعصر کی تلاوت کرتا. اب اس سورۃ مبارکہ میں سب سے پہلے جو اللہ نے قسم کھائی یہ فرمایا والعصر. تو عصر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قسم کھائی ہے عصر کی، تو والعصر یہ قسم ہے اور آگے مقصد علیہ ہے یہ جواب قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان جو ہے وہ سراسر گھاٹے میں، الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سورت مبارکہ میں یہ غور کرنا ہے کہ عصر سے مراد کیا. اور یہ سورت مبارک جو ہے بڑی مختصر سورت ہے لیکن یہ بڑی جامع صورت ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے امام نے جو بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے صرف یہی صورت ہی نازل فرما دیتے تو کافی. یعنی یہ تو اللہ کا کمال انعام و اکرام و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ پورا قرآن اتارا اور حضور کی امت کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ ایک دستور اور دستور آسمانی، دستور حیات،
دستور کائنات، دستور فلاح و نجات بن گیا. ورنہ یعنی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بفرض محال یعنی اللہ تبارک و تعالی سارا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف ایک سورت ہی نازل فرما دیتے تو یہی سورت ہی کافی. لیکن یہ بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر ہے اللہ کے قرآن میں، انہوں نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن میں تدبر کیا ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن میں تفکر کیا ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن سے جو ہدایات ہیں اور جو موتی ہیں وہ چنے ہیں. ہم عام لوگ تو بس قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے کیا ہمیں حکم فرمایا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا. یعنی ہماری غفلتوں کا تو یہ عالم ہے کہ کتنے ہمارے بھائی ہوں گے جنہیں آج ابھی مغرب کی نماز کے اندر بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امام نے کیا پڑھا. بس نماز پڑھ لی، بھول گئے. اور اس میں تو اور کتنی قلیل ہوں گے جنہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ امام صاحب نے جو سورت تلاوت فرمائی ہے اس تلاوت میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا. یہ تو بہت اقل اور قلیل ترین لوگ ہوں گے جن کو اس سورت مبارک کا ترجمہ، اس سورت مبارک کا مفہوم، اس سورت مبارک میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو انہوں نے سمجھا ہو. وہ تو بہت تھوڑے لوگ. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس لیے چونکہ نظر آپ کی بڑی گہری تھی اور آپ کو اللہ کے قرآن سے بڑا تعلق تھا، ان نے فرمایا کہ اگر یہ ایک سورت بھی نازل ہو جاتی تو کافی. اور اسی سورت کے بارے میں علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے عجیب کہ مسیلمہ ابن الکذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اللہ معاف فرمائے. اور ایسے جھوٹے جھوٹے مدعیان نبوت جو ہیں وہ ہر زمانے میں پیدا ہوئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا مسیلمہ، اسی طرح پھر اسود انسی اور کئی لوگ آئے. چونکہ میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میری نبوت کے بعد بھی 30 دجال ایسے پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ جھوٹے، کیونکہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا. جیسے آپ کے ہمارے ملک میں بھی ایک مسیلمہ کذاب کا بھائی مسیلمہ پنجاب پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. تو مسیلمہ کو ایک آدمی نے یہ صورت سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پہ قرآن کی ایک بڑی چھوٹی اور بڑی عجیب اور بڑی جامع صورت نازل ہوئی ہے. آخر مسیلمہ ابن الکذاب جو ہے وہ بھی تو عربی تو تھا، یمامہ کا تو تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ مجھے سناؤ صورت. تو اس کو جب یہ صورت سنائی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور اس نے کہا اچھا میرے اوپر بھی ایسے وحی آئی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی صورت کے سننے کے بعد اس نے کہا میرے اوپر بھی ایک صورت نازل ہوئی ہے کہ یا وبر لکا اذنان و صدر. یہ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے جاہل. تو جب اس کے اپنے ساتھیوں نے سنا اس نے کہا تم نے جو قرآن بنایا ہے تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کسی غیر نے سنا تمہیں اپنے لوگ بھی جوتے ماریں گے. یہ تم کیسے بنا رہے ہیں؟ اس پر تو وحی شیطانی نازل ہوتا تھا نا، وحی رحمانی تو نہیں نازل ہوتا تھا. اس کو شیطان بھی کوئی نہ کوئی باتیں دل و دماغ میں ڈال دیتا تھا. جیسے کاہن اور نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے شیاطین الجن والانس سے ہوتا.
تو اللہ نے جب قسم کھائی اور فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، تو عصر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چند اقوال نقل فرمائے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ عصر سے مراد ہے یہ وقت عصر، یہ عصر کا جو وقت ہے نا، آج دنیا میں جیسے ہم عصر کا وقت، فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے بڑا مہم ہے اور بڑا اہم ہے۔ یا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مکان یا مکانیات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، اور جتنے زمان اور زمانیات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا کل مما فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، اللہ کا ہے۔ یہ مکان مکانیات اسی میں آگے، آسمان کس کے ہیں، زمین کس کی ہے، جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور کہیں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو چیزیں قرار پکڑتی ہیں رات میں اور دن میں۔ تو رات اور دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جیسے مکان اور مکانیات سب اللہ کے ہیں، اسی طرح زمان اور زمانیات وہ بھی سب اللہ کے ہیں۔ تو اللہ نے اس زمان یعنی اس وقت کی قسم کھائی ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ بڑا مہم وقت ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو مزید سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، ایک وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت ہے، جب سورج چڑھا، روشنی پھیلی اور آپ نکلے کام کے لیے، ترقی کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، وظیفے کے لیے۔ اور ایک پھر عصر کا وقت ہوتا ہے کہ اب سورج نے غروب ہونا ہے اور سورج نے ڈوبنا ہے اور دن چھپ رہا ہے اور رات آ رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں اللہ نے بشارت عطا فرمانی تھی یعنی خوشخبری دینی تھی، وہاں تو والضحیٰ کا ذکر کیا، جیسے سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر دی تھی، بشارت دی تھی نا کہ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بھی اور زیادہ ترقی کا اور باعث عظمت و شان ہے۔ اور یہاں اللہ نے چونکہ خسارے کے بارے میں خبر دی تھی کہ بھی انسان تروٹے میں ہے، تو وہاں چونکہ بشارت تھی ترقیوں کے ساتھ تو ضحیٰ مناسب تھا، اور یہاں خبر تھی خسارے اور گھاٹے کے ساتھ تو شام مناسب تھی۔ فرمایا والعصر، تو علماء نے فرمایا کہ یہ عصر کا جو وقت ہمارے یہاں معروف ہے، اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی، اور یہ وقت بڑا مہم ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی آدمی سے کسی اہم معاملے میں قسم لینی ہو تو عصر کے وقت میں لی جائے، یعنی کوئی بڑا اہم معاملہ ہے، جیسے اللہ معاف فرمائے آپس میں میاں بیوی کے اختلاف ہوتے ہیں اور لیان کا معاملہ آ جاتا ہے، یا اور کوئی اہم معاملہ ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے اہم وقت جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو اس پر پھر فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، فوراً پکڑ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت نقل کی گئی ہے جو اس کی بہرحال وہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن علماء ترغیب اور ترہیب میں اس کو نقل فرما دیتے ہیں۔ ایک عورت بڑا چیخ رہی تھی گلیوں میں اور بڑا واہ ویلا اور فریاد کر رہی تھی، اور لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ بھی مجھے بتلائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے نبی پیارے کہاں ہیں اس وقت، دلونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ کہ حضور پاک کہاں ہیں۔ کسی نے بتلایا، وہ عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی ہوں،
آپ نے فرمایا ماں بے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا حضور میرا خامند باہر گیا ہوا ہے، ان زوجی غائب، میرا خامند جو ہے کافی عرصے کے لیے باہر گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، معاملات کے لیے، اور اس کی عدم موجودگی میں صبر نہ کر سکی، شیطان غالب آ گیا، میں نے زنا کی۔ پہلے دور میں یہی فرق تھا نا کہ اگر ان سے کبھی گناہ ہو جاتا تھا تو پھر ان کو چین نہیں ملتا تھا، ان کو ضمیر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے لوگ یہ سمجھتے ہیں زنا کرنا آرٹ ہے اور فن ہے اور فیشن ہے، احساس بھی نہیں ہوتا بلکہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ آج تو ہم اس تباہی کے دہانے میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کہ باپ کو بیٹی کی غیرت نہیں ہے، بھائی کو بہن کی غیرت نہیں ہے، خامند کو بیوی کی غیرت نہیں۔ آج تو اس دور میں ہم گزر کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ باپ اپنی بیٹیوں کی دلالی کرتے ہیں اور خامند اپنی بیوی کی دلالی کرتا ہے اور بھائی اپنے بہنوں کی دلالی کرتا ہے۔ یعنی اندازہ کرو یہ مسلمان معاشرے میں اس بات کا تصور کرنا، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلم معاشرہ، مسلمان معاشرہ، حالانکہ زنا اتنی بری اور گندی بلا تھی کہ زمانے جاہلیت کے کافر جو تھے وہ بھی زنا سے نفرت کرتے تھے، یعنی ان میں بھی یہ مرض اگر تھی تو یعنی وہ کنیزیں اور طوائف قسم کی عورتیں اور وہ عورتیں جو اسی کام کے لیے بکتی تھیں، ان کو خریدا جاتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھیں، لیکن کوئی شریف عورت تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زنا بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ یہ تو کافروں کے زمانے میں بھی بات نہیں، یعنی یہ نہیں ان میں زنا نہیں تھا، یعنی شرفاء میں نہیں تھا۔ آپ نے حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ جب میرے آقا نے مکہ فتح ہو گیا، صفا مروہ پہ حضور پاک بیٹھے اور مشرکین مکہ کی بڑی بڑی عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اور حضور پاک نے جب ان پر یہ آیات مبارک تلاوت فرمائی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ میرا مدنی جب تمہارے پاس عورتیں حاضر ہوں بیعت کرنے کے لیے تو ان سے بیعت لیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی۔ تو فوراً نبی سفیان کی بیوی جو تھی ہندا، حضور کی چچی تھی، وہ ابھی اسلام لانے کے لیے آئی ہے، ابھی کلمہ پڑھنے والی ہے، تو فوراً بول پڑی، اس نے کہا وَتَزْنِ الْحُرَّةُ یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور ہم سے زنا کے بارے میں جو آپ بیعت لے رہے ہیں کہ زنا نہ کریں، شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے؟ ایسا وعدہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ شریف عورت تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی زنا کے بارے میں۔ یعنی اس نے بڑے تعجب سے کہا، اس نے کہا اَوَتَزْنِ الْحُرَّةُ یا رسول اللہ، کہ کوئی حرہ، آزاد عورت، شریف عورت، ماں شریف ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کبھی زنا کا سوچ سکتی ہے؟ اس وعدے لینے کی کیا ضرورت ہے ہم؟ یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ایسی بات کا ہم سے بیعت میں وعدہ لیں جس کا کوئی ڈر ہو۔ زنا کا کیا ڈر ہے ہمیں؟ کوئی شریف عورت تو زنا کے بارے میں سوچتی نہیں۔ یعنی کافر جو تھے ان کے اندر بھی یہ بات ایسی تھی کہ وہ زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی آزاد عورت، شریف عورت، اچھے گھرانے کی عورت، یعنی ماں باپ رکھنے والی عورت کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں کبھی صدیوں میں، سالوں میں کوئی ایک آدھا واقعہ شیطان غالب آ گیا، کوئی بات ہو گئی، انسان ہے۔ اور آج مسلمانوں کے معاشرے پہ آپ نظر ڈالیں، آپ اپنے علاقوں پہ نظر ڈالیں، مسلمان ملکوں پہ نظر ڈالیں کہ جہاں عورتوں کی بازاریں ہوں اور کھلے عام عصمتیں بکتی ہوں۔ آج مسلمانوں پہ نظر ڈالیں کہ اگر کسی مسلمان ملک پہ کوئی تباہی آ گئی، طوفان آ گیا، بربادی آ گئی، لوگ غریب ہو گئے تو لوگوں نے ان کی بیٹیوں کو بیچا، ان کی دلالیاں کی اور بیچا اور ان سے دولت کمائی اور پیسے کمائے، اور جو لڑکی ان کے ڈھب پہ آ گئی اس کو پھر بار بار بیچا۔
کہ ایک کے بعد بیچ دیا کہ 2 مہینے کے بعد نکل آنا تمہارا، پھر اور جگہ ہم سودا کریں۔ بیچنے والا بھی مسلمان ہے اور لینے والا بھی مسلمان ہے، یعنی دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور عمل کیا ہے کہ ایک خرید رہا ہے آدم کی بیٹی کو اور ایک بیچ رہا ہے۔ اس عورت نے اس زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر کبھی ان سے گناہ ہو گیا تو پھر یہ ایمان کی علامت ہوتی تھی کہ گناہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، چین نہیں آتا تھا، وہ تڑپ اٹھتے تھے کہ ہائے گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا میں برباد ہو گیا اب میں کیا کروں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس گناہ کا بدلہ دنیا میں مل جائے، سزا مل جائے، کچھ ہو جائے، لیکن ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اس نے عرض کیا، اس نے کہا حضور میرا خامند غائب ہے، اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ خامند زیادہ غائب نہ رہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ جو علماء نے اجازت لکھی ہے وہ 6 ماہ ہے، اس سے زیادہ انہوں نے کہا بھی غائب نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی غائب ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پھر آخر عورت کے بھی جذبات ہیں، اگر مرد کے جذبات ہیں تو وہی جذبات عورت کے لیے بھی تو، مرد اگر کھانا کھاتا ہے، مرد اگر اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، مرد کی اگر نظریں بھٹکتی ہیں تو عورت بھی تو گھر میں کھانا کھاتی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو جذبات ہیں، اور پھر اگر یعنی اطباء طبیب حضرات ان کے تحقیقات کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی تحقیقوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو کہتی ہیں کہ عورت کے اندر یعنی یہ مادہ شہوانیت جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے مرد کے اعتبار سے، اور اس کی ایک واضح مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں ہر آدمی کوئی دوائیں خرید رہا ہے، کوئی گولیاں خرید رہا ہے، کوئی حکیموں کے پاس جا رہا ہے، کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے طاقت کے لیے، کبھی عورت نے بھی گولیاں خریدی ہیں، اس کے اندر بھی ایک جذبات ہے، تو اس کے حقوق اگر آپ ادا نہیں کریں گے، جب حلال کا دروازہ بند ہوگا تو لازم بات ہے کہ پھر حرام کی طرف کھلے گا۔ جب آپ ایک پانی کو نہیں بہنے دیں گے تو اس میں عفونت اور گندگی اور بدبو تو پیدا ہوگی، یہ تو پھر ایک نیچر ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ الا من حفظہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کی اللہ حفاظت کرے وہ علیحدہ بات۔ اس نے کہا کہ حضور میرا خامد غائب تھا، مجھ پہ شیطان غالب آ گیا، فزنیت تو میں نے زنا کیا اور اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا اور پھر بچہ پیدا ہوا، یعنی اسقاط کرایا گیا یا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو ایک بہت بڑا مٹکا ہے ہمارے گھر میں جس میں ہم سرکہ رکھتے ہیں، میں نے بچہ اس میں پھینک دیا۔ اب ایک نوزائیدہ بچہ جو پہلے دن پیدا ہو اس کو ایک خل والے سرکے والی چیز میں آپ غوطہ دے دیں تو کیا بچے گا؟ مر گیا، اور مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، گل سڑ گیا، خل ہے سرکہ ہے، اس میں تو جو بلا آپ ڈالیں گے وہ گل جائے گی، اور پھر وہ سرکہ بھی بک گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں رہا۔ تو اب میرے لیے کیا عالم ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایک تو تم نے اعتراف کیا ہے زنا کا، اور شادی شدہ عورت ہو اس کی سزا تو رجم ہے، پھر تم نے ایک زندہ انسان کے قتل کا ارتکاب کیا ہے، اس کی جزا جہنم ہے، اور پھر تم نے اس حرام چیز کو آگے بیچا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، تو یہ سزائیں بھی بھگتو اور توبہ بھی کرو اور معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو بات میں نے اس لیے کی، آگے حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے عصر کی نماز کو چھوڑا ہوا، اس لیے یہ ہلاکت و بربادی تم پہ آ گئی، یعنی اس وقت کی اتنی اہمیت۔ اسی لیے نماز عصر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ من فاتت صلاۃ العصر، کہ جس آدمی سے عصر کی نماز رہ جائے، فرمایا گویا کہ اس کا اہل اور مال ہلاک اور برباد ہو۔ فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز
عصر کی نماز اگر اس کی چھوٹ گئی تو فرمایا او ایسے ہو گیا بطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا اہل، اس کا مال سب برباد ہو گئے۔ یہ بربادی کا احساس تو مسلمان کو ہوگا، ہمیں آپ کو کیا ہوگا؟ ہم تو سرکاری مسلمان ہیں نا، ہم تو سرکاری مسلمان ہیں، نامینل مسلمان ہیں، ہم تو یعنی کھاتے میں لکھے ہوئے مسلمان ہیں کہ جمع بندی ہوتی ہے نا زمینوں کی، اس میں دو کھاتے ہوتے تھے، پہلے ایک مسلم کھاتا ایک نان مسلم کھاتا، مسلمانوں کے نام علیحدہ ہوتے تھے اور ہندو کے نام علیحدہ ہوتے تھے۔ ہم تو بس یعنی سرکاری طور پہ کہ پاسپورٹ کے خانے میں لکھا ہے مسلم، اور آئیڈینٹی کارڈ کے خانے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میرے خیال میں وہاں تو خیر مذہب کا شاید خانہ ہی نہیں ہے، مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں مذہب کا کھانا رکھا جائے پھر تو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ قادیانی ہے، پھر تو پتہ لگتا ہے یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ شریف ہیں، وہ کہتے ہیں کھانا رکھو ہی نہ، سب مل جل کے گزارا کرو، فرق تو کوئی نہیں نا، ویسے بھی فرق شرک تو ہے کوئی نہ، ہے تو ایسے نام کا فرق ہے، ایک کا نام رام چندر ہے، ایک کا نام مولوی مکی ہے، عمل تو دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ جھوٹ وہ بھی بولتا ہے، جھوٹ یہ بھی بولتا ہے، چوری وہ بھی کرتا ہے، چوری یہ بھی کرتا ہے، حرام وہ بھی کھاتا ہے، حرام یہ بھی کھاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کسی کو موقع ملتا ہے زیادہ کھانے کا، کسی کو موقع ملتا ہے تھوڑے کھانے کا، باقی تو صرف ایسے نام شام کا فرق ہے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی یعنی بعض چیزیں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی غیر مسلم کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا، چند دنوں کی بات ہے، میرے خیال میں کوئی سکھ ہے، خشونت سنگھ یا خشونت سنگھ یا کیا بلا ہے، اس کا بیان میں پڑھ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی بابری مسجد پر کچھ ہوا تو میں اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا لیکن مسجد کی حفاظت کروں گا۔ یعنی ایک کافر کو، سکھ کو غیرت آ گئی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مسجد ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو یار، ایسے لوگوں نے، مولویوں نے لڑائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، خام خواہ مسجدوں پہ لڑاتے رہتے ہیں لوگوں، ایک مسجد ٹوٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اور بن جائے گی، کسی اور جگہ کھڑی کر لو، ضروری لڑائی کرنی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا پڑھا لکھا شریف آدمی، یہ نہیں سمجھتے بھی کفر کی بات ہے، اگر ایک جگہ مسلمانوں کے معبد کو ختم کر دیا گیا تو پھر باقی کی حفاظت کی کون ذمہ داری دے گا؟ بات یہ نہیں ہو رہی کہ ایک مسجد ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں مسجد نہیں گر جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں یہ خطرہ نہیں ہوتا، یہ خوف نہیں ہوتا۔ اور جہاں اس کو ایسا حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے کہ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کی غیرت کا اور حمیت کا کہ اگر کچھ باقی ہے تو چپ کر جائیں گے، نہیں تو پھر جہاں جہاں مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہے ختم کرو، کم از کم، اور نہیں تو مسلمان کو اتنی غیرت تو ہوگی وہ دعا کر لے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے حفاظت فرما دے، ہم عاجز ہیں۔ تو اس لیے صلاۃ العصر جو ہے اس کی اتنی بڑی بات ہے، قرآن نے خود فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا نمازوں کی وہ حافظت کرو اور خاص طور پہ نماز وسطی، جس کے بارے میں علماء نے فرمایا ای صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز۔ اسی طرح عصر کی نماز جو ہے آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ وقت جو ہے علماء نے فرمایا کہ چونکہ بڑے مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، اب عصر کا وقت آ رہا ہے، وقت تھوڑا باقی ہوتا ہے، کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کر لوں، زیادہ سے زیادہ سودا بیچ لوں، زیادہ سے زیادہ تجارت کر لوں، وقت ختم ہونے والا ہے، وہ اسی غفلت میں آ کے عصر کی نمازوں کو چھوڑ بیٹھتا۔ اچھا ویسے آپ تجربہ بھی کریں، جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، فرمائی یہ منافقوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، ان کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باقی صدق رسول اللہ، اللہ کے پاک نبی نے سچ فرمایا تھا۔ آج بھی آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں کہ اگر باقی نمازوں میں 500 کی حاضری ہے تو عصر میں 100 کی حاضری ہے۔
اگر باقی نمازوں میں ماشاءاللہ ایک مسجد میں 1000 آدمی آتا ہے تو فجر کی نماز میں 200 آدمی، جو ہر آدمی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے اور مدہوش ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، ٹھنڈی ہوا کی لپٹیں اور لہریں آ رہی ہوں، اور رات کو آدمی نے 2 بجے فلم سے اٹھا ہو، اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی رات کو سوئے گا 2 بجے اللہ کے بندے، تو اس سے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ 2 بجے سو کے اٹھنے والا آدمی جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3:45 بجے پھر فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے؟ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی نیند کے بعد کیسے کھڑا ہو؟ اس نے تو پھر لازمی بات ہے کہ 2 بجے سوئے گا تو ٹھیک 8 بجے اٹھے گا، 6 گھنٹے اپنی نیند لے گا، 8:30 بجے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس وقت کی ایک خاص اہمیت ہے، باعتبار نماز عصر کی بھی اہمیت ہے، باعتبار ویسے اس وقت کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے اسی وقت کی قسم کھائی۔ اور قرآن پاک میں جیسے والضحیٰ کی قسم بھی آ گئی، واللیل کی قسم بھی آ گئی، والنجم کی قسم بھی آ گئی، اعتبار سے اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے والعصر، اس سے مراد یعنی وقت عصر ہے، یا اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، یا اس سے مراد یہی ٹائم ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ حضور پاک کی شان میں یعنی بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اتنا شان دیا کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے صبح کی بھی قسم کھائی، ان کی شام کی بھی قسم کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی عمر کی بھی قسم کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی شہر کی بھی قسم کھائی کہ مجھے شہر کی قسم ہے، مجھے بلد کی قسم ہے، اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم ہے، مجھے وقت عصر کی قسم ہے، مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے۔ فرمایا جب ان چیزوں کی قسم ہے تو جس کے لیے یہ چیزیں ہیں اس کا شان کتنی بڑا ہوگا۔ بعض علماء نے یعنی گو یہ بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض نے اپنی ہاں قسم تو موجود ہے نا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی جس پہ آپ اترے، آپ موجود ہیں، تو مکہ آپ نے اللہ نے قسم کھائی۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى، تو وہاں ضحیٰ کی بھی قسم موجود ہے، جیسے فرمایا والعصر، اور ایک مقام پہ فرمایا میرے نبی مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یعنی حضور کے تمام زمان، تمام مکان، تمام احوال جو تھے وہ سب کے سب آ گئے، اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز کی قسم کھائی۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی پہ زیادہ زور دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ یوں دیکھو کہ پچھلی آیت میں آپ نے سورت میں کیا پڑھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا تمہیں غفلت میں ڈالا اس کثرت کی تڑپ نے، حتیٰ کہ تم پہنچے قبروں کو، تم نے دیکھا قبروں کو، تو وہاں چونکہ قبر کا ذکر تھا اور یہاں عصر کے وقت کا ذکر ہے، تو جیسے عصر کا وقت دن کے ختم ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب ہے، تمہارے مرنے کا وقت قریب ہے، ذرا جاگو۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس وقت کو ایک مناسبت ہے کہ جیسے دیکھو نا دن نکلتا ہے تو اب دن بڑھتا آ رہا ہے، بڑھتا آ رہا ہے، بڑھتا آ رہا ہے، اب عصر آ گئی، ظہر کے بعد 12 بجے کے بعد زوال ہو گیا، پھر ڈھلنے لگا، اب عصر آ گئی تو پورا دن اچھی طرح ڈھل گیا، پھر سورج پیلا ہونے لگ گیا، جیسے اردو کے محاورات میں بھی کہا گیا ہے کہ ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ، کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس پہ غور کرو کہ اب اس کا وہ جمال، وہ تیزی، وہ سرخی، وہ حدت، وہ شدت ختم ہو گئی ہے، اب پیلا پن آ گیا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ وقت آئے تو غور کرو، تمہارا بھی ڈھلنے کا وقت آ گیا، تمہاری بھی قبر کا وقت آ گیا، تمہاری بھی موت کا وقت آ گیا، تم اپنے لیے تیاری کرو۔
اس لیے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یعنی وقت عصر یا بعد نے فرمایا کہ عصر سے مراد ہی بالکل نماز عصر اور صلاۃ العصر ہے، اور ایک اور قول ہے مفسرین کرام کو نے کہا نہیں، عصر سے مراد ہے زمانہ، عصر سے مراد ہے زمانہ۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے سے، آپ دہر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عصر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ نے فرمایا انسان پہ ایک زمانہ گزرا، ایک وقت گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس کا پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے نا کہ ابھی تم اپنے باپ کے صلب میں تھے اور ماں کے سینے میں تھے، ابھی نطفہ بن کے رحم میں نہیں آئے تو کون پوچھے کون ہو تم۔ ایک دور ایسا بھی گزرا جب تم کچھ نہیں تھے، فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو سننے والا بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا، انسان بنا دیا۔ جب انسان بنا دیا تو اب میرا منکر بن گیا، کبھی غیروں کا سجدہ، کبھی قبروں کا سجدہ، کبھی غیروں کی منت، کبھی میری منت۔ فرمایا دیکھو انسان۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ والعصر، علماء نے فرمایا کہ اگر یہ قسم ہے اور راجح قول یہی ہے، یاد رکھو علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک راجح قول جو ہے یعنی اول الاقوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے مطلقاً زمانے کی قسم کھائی، اور اس زمانے میں پھر عصر کا وقت بھی آ گیا، نماز کا وقت بھی آ گیا، ساری باتیں اسی میں جمع ہو گئی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ مطلقاً زمانہ مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، تحقیق انسان ہے گھاٹے میں، کروٹے میں، نقصان میں۔ اب علماء نے فرمایا کہ ایک بات پہ غور کرو کہ انسان کی زمانے کی اللہ نے جو قسم کھائی ہے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو مقسم علیہ ہے اس کا قسم سے تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک بات جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں اور جس کام کے لیے قسم کھا رہے ہیں اس کا آپس میں بھی تو کوئی جوڑ ہونا چاہیے نا، یعنی اس کا آپس میں ایک جنس سے تعلق ہونا ضروری ہو۔ تو علماء نے فرمایا کہ بالکل، کیونکہ آگے لفظ ہے نا کہ انسان گھاٹے میں ہے، تو انسان کے سارے معاملات اسی زمانے میں تو ہے، اسی زمانے میں ہے، کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی شام ہے، کبھی رات ہے، کبھی مہینہ گزرا، کبھی ہفتہ گزرا، کبھی سال گزرا، کبھی صدی گزری، تو انسان کو یہی زمانہ تو پیش آ رہا ہے، آپس میں اس کا اتنا بڑا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے فرمایا کہ قسم کھائی ہے زمانے، اللہ نے فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم۔ اور یہ بات آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ بندے کو اللہ کے سوا قسم کھانا ناجائز ہے، یعنی انسان اگر قسم کھائے تو صرف اللہ کی کھا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی چاہے قسم کھائے وہ تو خالق ہے، کیونکہ مخلوق اگر غیر کی قسم کھائے تو شرک کا شائبہ ہے، لیکن خالق جب قسم کھائے تو وہاں تو یہ شبہ یا شائبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کی مرضی، کبھی وہ تین کی قسم کھاتے ہیں، کبھی زیتون کی قسم کھاتے ہیں، کبھی تاروں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی سیارات کی قسم کھاتے ہیں۔ اچھا، اور بعض علماء نے یہ ویسے بھی نقل کی ہے کہ تقریباً دنیا کا وقت جو ہے یہ کتنا ہے زمانہ، انہوں نے کہا کہ تقریباً 7060 سال پوری عمر ہے دنیا، 7060 سال، لیکن یاد رکھو یہ بس مجرد فرضی حساب ہے، حقیقت۔ اچھا، 7060 سال بھی اگر ہم لے لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر علم ہو گیا، علم تو پھر بھی نہ ہوا، اس لیے کہ 7060 سال ہم گنیں گے کہاں سے؟ جب ابتدا معلوم نہ ہو تو انتہا تو خود بخود نہ معلوم ہو گئی۔ ابتدا ہوگی تو ہم کہیں گے نا کہ جناب آج 28 تاریخ ہے، کیونکہ یکم فلاں تاریخ کو تھی۔ اگر ہمیں یکم بھی کا پتہ نہ لگے تو 28 ہم کیسے بنائیں گے؟ تو اگر 7060 سال مثلاً ہم فرض کر کے مان بھی رہے ہیں اس دنیا کی کل زندگی، یعنی پوری دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے قیامت تک اتنا وقت ہوگا،
تو پھر بھی تو ہمیں قیامت کا پتہ نہیں چلے گا، چونکہ اول کا جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جب ابتدا کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو انتہا کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے مجرد حساب بنائے ہیں، بعض نے سیارات کے معرفت بنایا ہے، بعض نے بروج کی معرفت بنایا ہے، اور بعض نے ایام و شہور کی معرفت بنایا ہے، اور سنین کی معرفت بنایا ہے۔ یہ مجرد حسابات ہیں، ان کی تصدیق نہ اللہ کا قرآن کرتا ہے نہ فرمان رسول پاک کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، خدا جانے ان کی کیا حقیقت ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے مثلا یوں سمجھ لیں کہ 1000 سال کی جنتری بنا دی، جس کو 1000 سالہ ہم جنتری کہتے ہیں، کہ 1000 سال تک اگر تاریخ چلے گی تو یوں آئے گا، فلاں یکم ہوگی، فلاں 30 ہوگی، فلاں مہینہ 29 کا ہوگا، فلاں مہینہ 30 کا ہوگا، فلاں سال ایسے ہوگا۔ تو یہ بہرحال اتفاق ہے، حقیقت خدا جانتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بہرحال زمانہ اور انسان ایک لازم و ملزوم تو ہے نا جی، انسان کا گزر اسی زمانے میں ہی تو ہے، اسی میں وہ جیتا ہے، اسی میں وہ مرتا ہے، اسی میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے لیے اللہ نے اس کے لیے نظام بنا دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اور چاند کا جو دورہ ہے وہ 28 راتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، پھر یا 29 کا ہو جائے گا یا 30 کا ہو جائے گا، اور سورج کا جو دورہ ہے وہ 360 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا حساب بنایا گیا انسان کے لیے، انسان ہی کا تو یہ سارا کچھ مسئلہ ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس قسم کو مقسم علیہ سے بالکل بڑی آپس میں بڑی واضح مناسبت ہے اور بڑا واضح ربط ہے۔ بس اب قسم کھانے کے بعد دیکھیں مقسم علیہ کیا ہے، یعنی جواب قسم کیا ہے، یا یوں سمجھیں دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، اور کلام آگے دیکھیں کتنا مؤکد ہے۔ فرمایا ان الانسان، ایک تو انا کا لفظ ہے، اور پھر الف لام ہے، اور پھر لام ہے، اور پھر خسر کی تنوین ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی تحقیق انسان جو ہے وہ سراسر تروٹے اور گھاٹے میں ہے۔ فی خسر، فی ظرف کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الماء فی الکاس، کہ پانی گلاس کے اندر ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی فلان فی البیت گھر کے اندر ہے، دراہم فی الکیس، سے دراہم جو ہیں وہ تھیلی کے اندر ہیں۔ فرمایا گویا انسان کو گھاٹے نے ہر طرف سے لپیٹا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر ہے۔ کیوں بھی جو ہے ظرفیت کے لیے ہے نا، تو جب وہ ظرف بنے گا تو انسان اسی کے اندر آگے مظروف بنے گا نا، اس لیے لفظ ہے لفی خسر۔ اور خسر یہ نہیں فرمایا فی الخسر، فرمایا لفی خسر تنوین۔ تنوین جب آئے تو اس کے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی تو تنوین استعمال ہوتی ہے تحویل کے لیے، اور کبھی کبھی تنوین کا استعمال ہوتا ہے تقلیل کے لیے، یعنی قلت کے لیے، اور اپنا تحقیر کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی تو تحویل اور تعظیم کے لیے ہوتی ہے نا، مثلا رجل عظیم، بڑا، اور کبھی ہوتی ہے تقلیل کے لیے کسی چیز کی قلت کا بیان کرنا ہو نا جی، یعنی تھوڑا، تو وہاں بھی تنوین آ جاتی ہے، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ نے فرمایا لیلا، یہ نہیں فرمایا اسری بعبدہ فی اللیل، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لیلا، تنوین کا کیا فائدہ ہوا کہ پوری رات نہیں بلکہ رات کے بھی کچھ تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے پاک نبی کو سیر کرائی اور معراج کرائی۔ پوری رات بھی نہیں، رات کا بھی کچھ حصہ، تھوڑا رات کا حصہ، اس میں اللہ نے یہ ساری سیر، سارا معراج مکمل کرا دیا، اور رات کا بھی کچھ حصہ لگا۔ واقعہ ہے کیونکہ رات تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا، جب سورج ڈوب گیا تو رات شروع ہو گئی،
پڑھے لکھے لوگوں کی تو خیر نہیں شروع ہوتی، ان کی 12 بجے شروع ہوتی، ان کی رات جو ہے نا سکھوں کی طرح جب تک 12 نہ بجے نا، سرداروں کے بھی جب 12 بجتے ہیں نا، سنا ہے ان کا بھی دماغ کام نہیں کرتا۔ ایسے اللہ جانے حقیقت کیا ہے، کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ مشہور یہی ہے کہ سردار جو ہیں 12 بجے جب 12 بجتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے کچھ دیر کے لیے کام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک وزیر تھا کوئی سردار جی، تو اس نے یہ لطیفہ سن لیا تھا، تو اس نے جناب جب ٹھیک 12 بجے نا تو اس کے میز پہ جتنی فائلیں تھیں وہ سارا کام شام ختم کر کے اور فائلیں لے کے اور غصے کے ساتھ، اس کا جو پی اے تھا وہ مسلمان تھا، اس کے کمرے میں آیا اور غصے سے جناب وہ ساری فائلیں پٹکیں اور کہنے لگا یار عجیب ہو تم مسلے لوگ، ہم سرداروں کو بدنام کر رکھا ہے کہ جب 12 بجتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، دیکھو سارا کام میں نے ختم کر دیا، ایک فائل بھی میں نے میز پہ نہیں چھوڑی، لے لو یہ سارا کام میں نے کر دیا، 12 بجے ہمارا دماغ خراب ہوتا تو میں سارا کام کیسے نمٹا لیتا۔ انہوں نے کہا سردار جی ناراض نہ ہوں، یہ عقل والا کام ہے جو آپ نے فائلیں پھینکی ہیں، کوئی عقل والا کام ایسے ہوتا ہے؟ وزیر کا یہی کام ہے کہ فائلیں لے آئے اور اپنے پی اے کے آگے آ کے پھینک دی، عقل والا آدمی ایسے کرتا ہے؟ اگر آپ کا عقل ٹھیک کام کر رہا ہوتا مجھے بلاتے کہ بھی آؤ فائلیں اپنی لے جاؤ، میں آ کر آپ کے میز سے ادب سے فائلیں اٹھا کے لے آتا۔ ایک تو آپ وزیر ہو کے غصے میں پاگل ہوئے وہاں سے اٹھے، پھر آپ نے جناب فائلوں کا بنڈل سر پہ رکھا، پھر آگے میرے منہ پہ مار دیا، تو یہ عقل والا آدمی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بات تو پھر وہی ٹھیک ہے، 12 بجے کچھ ہوتا ہے تمہارا۔ تو بہرحال مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ تو مغرب ہوا، سورج ڈوبا اور رات شروع ہو۔ تو اب حضور پاک کو معراج تو عشاء کے بعد ہوا نا، کافی حصہ رات کا تو پہلے گزر چکا تھا، پھر رات باقی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اس لیے وہاں تنوین کا لفظ آیا کہ رات کے بھی بعض حصے میں، تو تنوین نے تقلیل کا فائدہ دیا، اور کبھی تنوین فائدہ دیتی ہے تعظیم اور تحویل کا، اور کبھی تنوین فائدہ دیتی ہے تحقیر کا۔ ایک تو یہاں تحویل کا بھی آنا آیا اور ایک اس کی تحقیر کا بھی آنا آیا کہ انسان جو ہے سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر سروٹے میں ہے، اور ایسا گھاٹے میں ہے کہ گویا گھاٹا ہر طرف اس کے چھایا ہوا۔ اب سمجھیں کہ گھاٹے سے کیا مراد ہے اور زمانے سے کیا مراد ہے۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا، اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یوں سمجھو، آدمی کوئی تجارت کرتا ہے نا جی، مثلا آپ نے یا میں نے مثال کے طور پر اینک کی تجارت کی، اس میں ہم نے 10,000 ریال لگائے، تو 10,000 ریال ہمارا راس المال ہوا، یعنی یہ ہمارا اصل سرمایہ جو ہے وہ کیا ہے، 10,000 ریال ہے۔ اب اگر سال کے بعد ہم حساب کریں، نفع تو نفع 10,000 ریال بھی نہ ہو، 10,000 ریال بھی نہ ملے، تو اس کو ہم کہیں گے بھئی یہ تو اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس بیچارے کا تو اصل بھی ڈوب گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اصل تو بچ گیا لیکن آپ کو نفع نہیں ہوا، وہ بھی کوئی فائدہ تو نہ ہوا کہ آپ نے سال محنت کی اور سال وقت لگایا، آپ کہیں نوکری کر لیتے تو چلو 2,000 ریال بھی تنخواہ لیتے تو سال کے بعد 24,000 تو لے آتے نا آپ، لیکن آپ کو وہ تنخواہ بھی نہ ملی، کوئی نفع بھی نہ ملا، وہی 10,000 بچ گئے۔ آپ کہتے ہیں جی گھاٹا تو ہوا ہے لیکن چلو شکر ہے پھر بھی اصل تو بچ گیا، راس المال تو بچ گیا تھا۔ اور اگر کبھی گھاٹا ایسا ہو جائے کہ بھی اصل بھی غائب اور نفع تو نفع نہ رہا جب اصل نہ رہی، اور اس کے اوپر بھی قرضہ چڑھ جائے، تو کہتے ہیں جی وہ یہ تو ایسا خسارہ تو حضرت ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ 10,000 بیچارے نے ڈالا تھا، وہ 10,000 بھی گیا، 10,000 کا مقروض بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ خسارے کی بڑی خطرناک قسم ہوتی ہے۔ تو اب قرآن کو سمجھیں تو اللہ نے فرمایا گویا یہ وقت جو ہے نا، یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، یہ تمہارا راس المال ہے، تجارت کے لیے تمہارا یہ سرمایہ ہے، یوں سمجھ، تمہارے پاس سرمایہ جو ہے، میں نے تمہیں یہ وقت دیا ہے، یہ تمہارے لیے بطور سرمایہ۔ اب سرمایہ جو ہے، اب اس کا، اور یہ ایسا سرمایہ ہے، ایک سرمایہ ہوتا ہے جامد،
اور ایک سرمایہ ہوتا ہے سیال، بہنے والا سرمایہ. جیسے ایک اللہ کے ولی نے بڑی عجیب بات کی. وہ ایک دفعہ ایک بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی برف کے بڑے بڑے اس کے آگے بلاک پڑے ہیں اور برف وہ بیچ رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے. اور کوئی آتا ہے برف لینے کے لیے، توڑتا ہے، وزن کرتا ہے، پھر جلدی سے بوری ڈالتا ہے، پھر اس کے اوپر بورا ڈالتا ہے. اس زمانے میں یہ فریج وغیرہ تو نہیں تھے، یہ ریفریجریٹرز وغیرہ کا تو دور نہیں تھا نا. پہلے دور میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ جی مٹی میں ذرا تھوڑی سی جگہ بنا لی، نیچے بور بچھا دیا، کو پورا شورا لکڑی کا بچھا دیا اور اوپر ان کے بوریاں شوریاں ڈال دی. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج برف کو دیکھنے کے بعد مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ آ گئی. فرمان لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے آج جو برف کو دیکھا ہے نا، کہ جیسے برف اب اگر حفاظت نہ کرے تو برف تو پگھلنے والی ہے نا، وہ تو پگھل رہی ہے، وہ تو بہہ رہی ہے. اگر اس کی حفاظت نہ کرے، محنت نہ کرے اور جلدی بیچنے کی کوشش نہ کرے تو برف تو پگھلنے والا سرمایہ ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وقت جو ہے تیرا سرمایہ ہے، تو یہ بھی تو گزر رہا ہے نا، یہ تو کسی کے لیے روک نہیں رہا، یہ تو کسی کے لیے بریک نہیں لگا رہا نا جی. دن آ گیا، رات آ گئی، دن آ گیا، رات آ گئی، دن آ گیا، رات آ گئی، گزر رہا. یعنی ابھی معلوم ہوتا ہے کل جمعرات کی چھٹی کی تھی، ابھی معلوم ہوتا ہے کل آج پھر جمعرات بھی ہے. یعنی یہ ایسا سرمایہ ہے جو سیال ہے، جو بہ رہا ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہی اسی برف بیچنے والے کا حال بن جائے گا کہ جب شام کو حساب کرے گا تو 20 ریال کی برف لایا تھا اور پیسے بھی لے 5 ریال 15 کی بہ گئی. 15 ریال کی برف جو تھی اب جو بہ گئی پانی بن گئی، اس کا وہ کیا کرے. اسی طرح جو وقت ہم سے گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ ایسا بہنے والا سرمایہ ہے، ایسا جلد جانے والا سرمایہ ہے. اور پھر جس دور میں ہم گزر رہے ہیں میرے آقا نے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے فرمایا یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہوگی کہ سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرتا تھا، اور مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتہ گزرتا تھا، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے دن گزرتا تھا، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک گھڑی گزرتی تھی، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگاؤ بھڑک کے بند ہو جائے. پر میں ایسے وقت جو ہے بالکل مختصر ہو جائے گا، اس کے اندر وہ پہلے والی برکت جو ہے اٹھا لی جائے. ورنہ پہلے جو ہے ایک مہینہ گزارتے بھی آدمی دن گنتا تھا، وہ یار ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں، آج تو جی بڑی مشکل سے 20 تاریخ آئی، ابھی تو 10 دن اس مہینے میں باقی ہیں. اور اب مہینہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا کہ دیکھو نا جی آپ اندازہ کریں کہ حج ہو گیا، حاجی آ گئے، چلے بھی گئے، میرے خیال میں اب اگلے حج کے داخلے کا وقت آنے والا ہوگا. یعنی ابھی تک اندازہ فرمائیں کہ حج بھی ذی الحجہ بھی گزر گیا، محرم بھی گزر گیا، اور سفر بھی تقریباً سمجھو ختم ہو گیا. 28 29 پہ تو پہنچ گیا تقریباً، سفر بھی ختم ہو گیا. یعنی اندازہ فرمائیں تو جب ہماری عمر کا پیمانہ یوں بہ رہا ہو، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھتے ہو کہ میرے بچے کی عمر کا آج ایک دن کم ہو گیا ہے. اگر اللہ نے اس کی عمر 100 سال بھی لکھی تھی تو جو دن گزر گیا اس کی عمر گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی کہ گردون عمر کی ایک گھڑی اور گھٹا دی. اصل میں گھڑی کیوں باندھی جاتی تھی کہ ہم دیکھیں ہائے 1 گھنٹہ ہماری زندگی کا ضائع ہو. ہم نے تو گھڑی خیر اس لیے باندھی ہوتی ہے نا کہ فیشن ہے، لوگ دیکھیں گے، چمک دمک ہو، اچھی ہو، دائیں بائیں والے غور کریں. ہم تو اس لیے گھڑی باندھتے ہیں. ہمیں گھڑی اگر اس لیے باندھی ہوتی کہ اپنے اوقات کا خیال کریں تو آج ہم کہیں ترقی کے کناروں سے نہ ہم کنار ہو گئے ہوتے. تو اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی تحقیق انسان جو ہے وہ گھاٹے کے اندر ہے، گھاٹے میں ہے، تروٹے میں ہے، سراپا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب جناب انسان سے مراد کیا ہے اور اس گھاٹے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا؟ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بعض جگہ
پتہ نہیں قبروں پر کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کرتے ہیں فیض حاصل چلہ. ہاں بعض اوقات لوگ جو ہے ہمارے ملک میں قبروں پہ جا کے چلہ کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ابتدا میں جب آدمی کو پتہ نہ ہو تو بدعت ہے، اور جب پتہ ہو پھر یہ شرک کے برابر ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں فرمایا ہے، حکم دیا ہے اعتکاف کا. اعتکاف اور چلہ ایک چیز ہے. اعتکاف کا حکم جو ہے، اعتکاف کہاں بیٹھا جاتا ہے؟ مسجدوں میں. میرے مدنی پاک نے اعتکاف کہاں بیٹھا؟ مسجد نبی میں. اور کیا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کا؟ کہ یا اللہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ کے اب ڈیرا ڈال کے پڑ گیا ہوں. بس اب تو دن رات میں پڑا بھی تیرے مسجد میں ہوں، گھر بھی نہیں جانا، بچوں کو بھی نہیں ملنا، حال کو بھی نہیں ملنا. میں تو اب تیرا دروازہ چھوڑوں گا نہیں، میں تو لے کے جاؤں گا اپنی منتیں، اپنی آرزو. اسی طرح جب آدمی قبروں پہ جا کے نوراتے اور چلے کاٹتے ہیں تو گویا وہ بھی اللہ کے مقابلے پر، یہاں مسجد کا حکم تھا انہوں نے قبر بنا لی، یہاں اللہ سے مانگنا تھا انہوں نے قبر والے سے مانگا، تو اس کے شرک ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو ایسی چیزوں سے بچائیں. اور دوسری بات یاد رکھو خدا کے بندے، یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ حضور کی زندگی میں آپ کی زندگی کا مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. حضور کا شان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا حضور کی قبر مبارک کے مقابلے پر کائنات میں کسی کی قبر برابر ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا کیتا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو چلہ قبر پہ ابی بکر، عمر، عثمان، علی لگاتے نا. ان کو دین کا سمجھ نہیں تھی، حضور کی قبر مبارک کے شان کا بھی پتہ نہیں تھا. ہمیں پیروں کی قبر کا پتہ لگ گیا ہے. ہمیں اگر پیر سے فیض ملتا ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے فیض حاصل کرنے کو وقت ضائع کر دیا. چلو بھی ہم مان لیں کہ صحابہ جہاد میں مصروف تھے، حضور کی بیویاں تو گھر میں تھی نا، اہل بیت رسول تو گھر میں تھے. اس لیے اللہ کے بندے یہ بدعات ہے، ابتدا میں بدعت ہوتی ہے اور انجام شرک ہو جاتا. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے. اللہ جتنے لا ولد ہیں سب کو بیٹا عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی دعا ہے اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. ایک آدمی 2-3 سال سے نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارا باورچی ہے، ہم اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھانا تو کافر کا بھی کھا سکتے ہیں. کھانا تو اگر کوئی یہودی بھی پکا دے تو ہم کھا سکتے ہیں، نصرانی بھی پکا دے تو ہم کھا سکتے ہیں، ہندو بھی پکا دے، برتن صاف ہوں. بس یہ نہ ہو کہ برتن اس کے اندر کوئی پلیدی ہو، برتن صاف ہوں اور وہ پکا دے تو کھانا کھانے میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے آدمی سے بچیں، کیونکہ جب بے نماز کا پکا ہوا کھانا آئے تو اللہ دل کے اندر نور ایمان چھن جاتا. یہ قاعدہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں عورت بغیر وضو کے، بغیر نماز کے کھانا پکاتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتے. میں صبح کی نماز کے لیے گھڑی میں الارم لگا دیتا ہوں، جب الارم بجتا ہے پھر اس کو بند کر کے سو جاتا. الارم لگانے کا فائدہ نہ لگایا کرو، خام خواہ الارم بجے پھر تم اٹھتے ہو، پھر اس کو بند کرتے ہو، پھر بھی اسی طرح سو جاتے ہو. انا للہ و انا الیہ. بھئی اندازہ فرمائیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. اب آگے تمہاری مرضی، الارم سو جاؤ یا بند کر دو، تمہاری مرضی. ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں، 10 آدمی ہیں، قرآن ہم نے نادرے پڑھا ہوا ہے اور ان میں کوئی حافظ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قرآن دیکھ کر ہم نماز پڑھاتا رہے، جب تک کوئی چھوٹی سی سورت یاد کر لو، واللہ سر ان الانسان لفی خسر، کتنی دیر لگے گی؟ جب تک یاد نہ ہو مجبوری سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ قل هو اللہ احد یاد کرنے میں کیا ہے؟ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے تمہیں کمپیوٹر کے تو سارے ہندسے یاد ہوں گے، تمہیں بینک کے سارے کوڈ ورڈز یاد ہوں گے، تمہیں ماشاءاللہ سارے اپنے بینک بیلنس کے نمبر بھی یاد ہوں گے، اور باقی جو پڑا ہوا ہے وہ بھی. صرف اللہ کے قرآن کی 3 سطریں یاد نہیں ہوتی.
آپ ایک 3 سطر والی سورت یاد کر لیں، وہی پڑھتے رہیں، اور جب تک یاد نہیں ہے نماز نہ چھوڑیں، دیکھ کے بھی پڑھ لیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کام نہیں کروں گا، کام کر دیا، بابا اگر قسم توڑ دی ہے کفارہ ادا کرو اور توبہ کرو بس۔ نماز جب کھڑی ہو، اگر نماز کھڑی ہو، حنفی مسلک میں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی، شافعی مسلک میں پڑھنی ہے، اور حنبلی مسلک میں جو ہے عصر میں ظہر میں جب قرات سنائی نہ دے نہ پڑھے، جب سنائی دے تو نہ پڑھے، اور سنائی نہ دے تو پڑھے۔ ہمارے اجمیر شریف میں لوگ جاتے ہیں قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ والدین کی قبروں پہ پھول چڑھانا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اگر قبروں پہ پھول چڑھانا جائز ہوتا، سب سے پہلے میرے مدنی محمد کے روضے پہ پھول چڑھائے جاتے، سب سے پہلے صحابہ چڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر۔ حضور اپنی زندگی میں سب سے پہلے چڑھاتے محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ کی مزار پر، اپنے بیٹوں کی مزار پر، اپنے بیٹیوں کی مزار پر۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہمارے یہاں مولوی ہے، عالم ہے، لیکن لباس جو ہے وہ پینٹ سوٹ پہنتا ہے۔ دعا کرو اللہ اس کو سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق دے۔ ویسے پینٹ سوٹ پہننے سے آدمی اللہ معاف کرے کافر نہیں ہو جاتا، اور آج کل چونکہ پینٹ سوٹ مسلمان بھی پہنتے ہیں، وہ تشابہ والی بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ لباس آدمی وہ پہنے جو ہمارے آقا کے زیادہ قریب ہے، حضور پاک کے زیادہ قریب ہے، اسلام کے زیادہ قریب ہے، تاکہ آدمی جس قوم کی شکل بناتا ہے اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لباس اچھا کرو، ناراض ہو جائے بس دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ خود مولوی ہے نہیں سمجھتا، تمہارے کہنے سے کیا سمجھے گا؟ اسی لیے دیکھا نہیں آپ ماشاءاللہ تبلیغ والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی ہو تو کم از کم 6 چلے لگائے، پتہ نہیں 9 چلے، عام آدمی 3 کافی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے یار؟ انہوں نے کہا جی مولوی سیدھا نہیں ہوتا نا، 2-3 میں تو سیدھا ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ میں مولوی، یہ میں والا جو خناس اندر کھڑا ہے یہ مرتے مرتے وقت لیتا ہے، اور جب تک یہ نہ مرے آدمی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ اس کو کچھ نہ کہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ لوگ ہم دعا کیا کریں، عالم بھی بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمارے نماز میں نیت کرتے ہیں، اس نماز کی نیت دل کے اخلاص سے کرتا ہوں، 2 یا 4 رکعت وقت حاضر اس ٹائم پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے، پھر میرا منہ طرف کعبہ شریف، اللہ کو سب بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہمارے جو دل میں بات ہو اللہ جانتا ہے نہیں جانتا؟ کہ جو ہم بولیں گے صرف وہی جانتا ہے، دل میں بھی جان۔ اب ہم کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ یہی نیت ہے بس، اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ ایک مہمان تھا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، سردی کا زمانہ تھا، باہر ہاؤس میں موجود تھا، پانی ٹھنڈا تھا، میں ڈر کے مارے غسل نہ کیا، میں نے صرف استنجا کر لیا اور وضو کر لیا۔